نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے میں خاص طور پر ہر وہ انسان، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو یا غیر دین کے، اگر اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، ایمان والا مومن ہونے کا دعویٰ وہ کرتا ہے، تو میرے بھائیوں، وہ انسان اس مہینے کے اندر ضرور کسی نہ کسی طریقے سے، جو بھی اس کا طریقہ ہو، وہ ضرور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس انسان کے دل کے اندر ایمان ہو۔ اگر انسان کا دل ایمان سے خالی ہے تو پھر اس کے سامنے صحابہ کرام کیا، انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں کیا، اس کے سامنے اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی بھی نعوذ باللہ گستاخی کر دی جائے تو اس انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انسان کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ عظمت صحابہ بیان کرنا، صحابہ کرام کا دفاع کرنا، یہ آج سے نہیں، یہ اس دن سے ہے جب سے دین اسلام ہے، جب سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو قبول کیا، تو اس وقت کے مشرکین مکہ نے، منافقین نے صحابہ کرام پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی زبان درازیاں کرنا شروع کی۔ تو اس وقت سے یہ اللہ رب العزت کا طریقہ اور سنت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے صحابہ کرام کا دفاع کرتا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے، اگر قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ جس وقت منافقین سے یہ کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ اس طرح ایمان لے کر آؤ جیسے یہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے یہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو کہنے لگے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ ان منافقین نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا، تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر جواب دیا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والے،
فرمایا الا خبردار انہم ہم السفہاء، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک یہ خود بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، یہ جہل ترین انسان ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی، ایمان کی، صحابہ کرام کی، ان عظیم ہستیوں کی کیا قدر و منزلت ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا طریقہ، صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا، صحابہ کرام کی ذات کا دفاع کرنا۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ جو کام خود اللہ رب العزت آسمان پر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اگر یہاں زمین پر میں اور آپ، ہمارے حصے میں اگر یہ کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی، اپنا مال و جان لٹا دیا، اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنے بیوی بچے سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ آج ہمیں تو اس طرح کہہ لے کہ ایک پلیٹ کے اندر رکھ کر اسلام پیش کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں دین اسلام کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے دین اسلام پر عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی قدر نہیں، تو جگہ جگہ پر صحابہ کرام کی نعوذ باللہ گستاخیاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، اسی لیے دشمن کو، اسلام مخالفین کو اسی لیے موقع ملتا ہے۔ اسے پتہ ہے یہ مسلمان اب وہ مسلمان نہیں رہے، اب یہ مسلمان وہ سیدنا ابوبکر صدیق جیسے مسلمان نہیں کہ جن کے سامنے ایک یہودی نے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی گستاخی کی، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو رب ہے وہ فقیر ہے، وہ کہتا ہے مجھے قرضہ دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب سنا تو فوراً اس یہودی کے منہ پر ایک زور سے تماچا لگایا۔ تو کون ہوتا ہے؟ ہمارے رب کی گستاخی کرنے والا، ہمارے رب کے بارے میں زبان درازی کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، اس مقام پر بھی اللہ رب العزت نے بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا۔ وہ یہودی اپنا کیس لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے، آپ کے ماننے والے نے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ ابوبکر، آپ نے اس کو کیوں مارا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، یہ اپنے لوگوں کے سامنے باتیں کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا جو رب ہے وہ فقیر ہے، ہم غنی ہے۔ لیکن بات یہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت اس بات کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، کوئی گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے کہ اس وقت تو کوئی مسلمان وہاں تھا نہیں، یہ سارے یہودی تھے، یہ تو بات سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چوتھے سپارے کے اندر آیت نازل کر دی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ
قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اگر ابوبکر صدیق کا زمین پر کوئی گواہ نہیں ہے تو نہ ہو، اللہ آسمان پر گواہ ہے، اللہ نے سنا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ، ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، دین اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس طرح ان کا دفاع کیا ہے، اور پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کو، ان کے ایمان کو ایک نمونہ اور معیار بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ دنیا کائنات میں رہنے والوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہم سیدھے صراط مستقیم پر چلتے رہیں، ہمارا راستہ صراط مستقیم سے ٹیڑھا نہ ہو، ہدایت کے راستے پر رہیں، تو فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صراط مستقیم پر ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں۔ آج ہمارے بچے دین سے کیوں دور ہیں؟ آج صحابہ کرام کے بارے میں، خصوصاً امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگ کیوں زبان درازی کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان وہ صحابہ کرام کی سیرت سے دور ہیں؟ کیوں اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر بہت سے لوگ صحابہ کرام پر زبان درازیاں کرتے ہیں؟ خصوصی طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جیسا کہ اور ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھی تقریر کر لیتا ہے، بہت اچھے حوالے دیتا ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ بیان کرتا ہے۔ میں نام بھی لے دیتا ہوں اس کا، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی، وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر نعوذ باللہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی بہانے سے بات کو گھما کر نعوذ باللہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنا، ہر وقت کسی نہ کسی بات سے، کسی بہانے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایسے فتنوں سے اس وقت بچ سکیں گے جب ہمارا تعلق اپنے علماء کے ساتھ، جو راسخ فی العلم ہیں، جو مضبوط علم والے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا، مدارس کے ساتھ ہوگا، صحابہ کرام کی سیرت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر ہم ایسے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ایسے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر ان جیسا ایمان اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر مزین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔